माली मामलात एक सही बुखारी नंबर 2076 में मौजूद हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली मामलात में नरमी करने वालों पर अल्लाह ताला से रहमत की दुआ फरमाई, जैसे सामान की खरीद व फरोख्त और जब वो कर्ज की वापसी का मुतालबा करते हैं। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो माली मामलात में लालची ना हों, क्योंकि लालच किसी को हराम की तरफ धकेलता है। यहाँ तक कि अगर कोई हराम से बचता है, लालच एक मुसलमान को इस दुआए रहमत से महरूम कर देगा, क्योंकि लालच उन्हें दूसरों के साथ नरमी से पेश आने से रोक देगा। सादा अल्फाज में हिर्स इंसान को अल्लाह ताला से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब ले जाता है। इसकी तंबी जामे तिर्मिजी नंबर 1961 में मौजूद हदीस में की गई है। एक मुसलमान को अपनी अशिया की ज्यादा कीमत लगाकर दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, खासकर आम मुश्किल के वक्त जैसे कि मालियाती बहरान। तमाम माली मामलात में मुसलमानों को चाहिए कि वो तमाम मामलात दूसरे लोगों पर वाज़े कर दें, क्योंकि चीज़ों को छुपाना, जैसे कि उनके सामान में खराबी, धोखा है और एक सच्चे मुसलमान की खुसूसियत के खिलाफ है। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 2079 में मौजूद एक हदीस मुतनब्बे करती है कि जब लोग माली मामलात में दूसरों को धोखा देते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें दूर हो जाती हैं। इससे उनकी दौलत से इत्मीनान खत्म हो जाता है, कत नजर उसके कि वो कितनी ही हासिल करते हैं और रखते हैं। ये बदले में एक लालची बनने का सबब बनता है। जितना ज्यादा लालची होगा, इतना ही कम सुकून मिलेगा। आखिर में जब दूसरे माली मुश्किलात में हों तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने वसाइल के मुताबिक उनकी मदद करने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों जहानों में अल्लाह ताला की मुसलसल मदद का बाइस बनता है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4893 में मौजूद एक हदीस से हुई है। दरहकीकत जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए वाजिब अल-अदा कर्ज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में मुआफ कर देगा। सुनन इब्न माजा नंबर 225 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। कारोबारी मामलात के दौरान नरमी और अच्छे बर्ताव का मुजाहरा किसी की कारोबारी साख को बेहतर बनाएगा, जिसके नतीजे में इसके कारोबार में मदद मिलेगी। बस कारोबार के मामलात में नरमी इख्तियार करने से दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में फायदा होता है। आखिर में कारोबार के मामलात में नरमी इख्तियार करने से ये भी यकीनी हो जाएगा कि एक मुसलमान ये समझे कि उनका कारोबार जिंदगी में उनकी अव्वलीन तरजीह नहीं है, ये खत्म होने का एक जरिया है, आखिरत की अमली तैयारी है। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अता की गई है, जबकि कारोबार के मामलात में नरमी ना दिखाने वाला लालची हो जाएगा। और लालच हमेशा इंसान की तवज्जो मादी दुनिया की कमाई और जखीरा अंदोजी पर मरकूज करता है। ये उनका हतमी मकसद और जिंदगी में पहली तरजीह बन जाता है। ये फिर उन्हें अमली तौर पर आखिरत की तैयारी से रोकता है। माली मामलात 2 सुनन इब्न माजा नंबर 2146 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी की है कि ताजिरों को क़ियामत के दिन फासिकों के तौर पर उठाया जाएगा, सिवाय इन लोगों के जो अल्लाह ताला से डरते हैं, नेक अमल करते हैं और बोलते हैं सच्चाई। इस हदीस का इतलाक उन तमाम लोगों पर होता है जो तिजारती लेन देन में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला से डरना, इसके अहकाम को बजा लाते हुए इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ करना इंतहाई जरूरी है। इसमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दूसरों के साथ हसन सलूक करना भी शामिल है। दरहकीकत किसी को दूसरों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा कि वो लोग चाहते हैं कि वो सलूक करे। कारोबारी लेन देन के सिलसिले में एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी बात में ईमानदार हो और इस लेन देन की तमाम तफसीलात इसमें शामिल तमाम लोगों को बताए। सही बुखारी नंबर 2079 में मौजूद एक हदीस में तंबी की गई है कि जब मुसलमान माली लेन देन में चीज़ों को छुपाते हैं, जैसे कि अपने सामान में खराबी, तो ये नेमतों में नुकसान का बाइस बनती है। रास्तबाजी से काम लेने में दूसरों को सामान की ज़रूरत से ज़्यादा अदायगी करके धोखा देने से गुरेज करना शामिल है। एक मुसलमान को सिर्फ दूसरों के साथ वही सलूक करना चाहिए
جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمانداری اور پورے انکشاف کے ساتھ معنی خیز سلوک کرے۔ جس طرح ایک مسلمان مالی معاملات میں برا سلوک کرنا پسند نہیں کرے گا، اسی طرح وہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ نیک عمل کرنے میں اسلام اور زمین کے قانون میں زیر بحث غیر قانونی طریقوں سے بچنا شامل ہے۔ اگر کوئی اپنے ملک کے کاروباری قوانین سے خوش نہیں ہے تو اسے وہاں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیک عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کی کاروباری کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ ان کا کاروبار اور دولت دونوں جہانوں میں ان کے لیے سکون اور سکون کا ذریعہ بن جائے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنی کاروباری کامیابی کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ پائیں گے کہ یہ ان کے تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں جس نے انہیں کامیابی عطا کی تھی۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کاروبار کرنے والوں کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور فانی جہنم میں لے جاتا ہے۔ در حقیقت ایک شخص جھوٹ بولتا اور اس پر عمل کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا جھوٹا درج نہ ہو جائے۔ اس کی تنبیہ جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ مالی معاملات 3۔ جامع ترمذی نمبر 2482 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تمام حلال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، سوائے اس مال کے جو تعمیرات پر خرچ ہو۔ اس میں حلال چیزوں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جو اسراف، فضول خرچی یا اسراف سے پاک ہے۔ جو تعمیر ضروری ہے اس پر خرچ کرنا اس حدیث میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ تعمیر ہے جو ضرورت سے باہر ہو۔ یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ تعمیرات پر خرچ آسانی سے فضول خرچی اور اسراف کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص تعمیرات پر مال خرچ کرتا ہے، اس کا صدقہ دینے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا امکان کم ہے۔ نیز یہ طرز عمل اکثر ایک مسلمان کو لمبی زندگی کی امیدیں اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ان کا قیام بہت مختصر ہے، وہ ایک خوبصورت گھر بنانے میں توانائی اور دولت کو ضائع نہیں کرے گا۔ لمبی عمر کی امید جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنے ہی کم نیک اعمال انجام دیں گے، جو اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ وہ مستقبل میں ہمیشہ اچھے کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کسی کو مخلصانہ توبہ میں تاخیر کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ مستقبل میں ہمیشہ بہتر کے لیے بدل سکتے ہیں۔ آخر میں یہ اس دنیا میں اپنے طویل قیام کے لیے زیادہ آرام دہ زندگی پیدا کرنے کے لیے دنیا کے لیے مزید کوششیں وقف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ غیر ضروری تعمیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا انسان کا وقت گزارتا ہے، جو کہ اسے انتہائی تھکاوٹ کی وجہ سے رضاکارانہ نیک اعمال جیسے کہ روزہ اور رات کی نماز ادا کرنے سے روکتا ہے۔ یہ انہیں اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی روکتا ہے۔ آخر کار حقیقت میں غیر ضروری تعمیرات میں حصہ لینا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مطلب جس لمحے کوئی شخص اپنے گھر کا ایک حصہ مکمل کر لیتا ہے، وہ اس وقت تک دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے جب تک کہ سائیکل خود کو دہرا نہ جائے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کے حوالے سے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے اس پر عمل کرے، نہ کہ صرف تعمیر، تاکہ وہ ان منفی نتائج سے بچ سکے۔ مالی معاملات 4۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کورونا وائرس کے پھیلنے کے دوران کچھ لوگوں کے رویے کی اطلاع دی۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی طور پر ایک سچے مسلمان کے طرز عمل کا مظاہرہ کر کے دنیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کرے۔ یہ واضح ہے کہ پوری دنیا میں بہت سے لوگ وائرس کی وجہ سے مشکلات سے گزر رہے ہیں، جیسے کہ مالی مشکلات۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان مشکلات سے کسی بھی طرح فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جیسے کہ اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ جانتے ہوئے کہ لوگ مایوس ہیں، یا اپنے ملازمین کی اجرت کو کم کر کے
یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس رویے کو برداشت کریں گے کیونکہ وہ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان کو اس کے اسلامی لباس سے نہیں بلکہ اس کے طرز عمل سے پہچانیں۔ لوگ اس کے ذریعے اسلام کی عظمت کو پہچانیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 2079 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ مسلمان کسی چیز کو بیچنے سے پہلے خریدار پر اس کے عیب ظاہر کر دے کیونکہ جھوٹ صرف اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، لہٰذا مسلمانوں کو کبھی بھی دوسروں کی مشکلات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، خاص طور پر بڑے پیمانے پر مشکل اور تناؤ کے وقت۔ اگر کچھ بھی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب تک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 4893 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہو وہ نہ دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، لیکن جو دوسروں کی مشکلات سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اچھی طرح دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس دنیا اور آخرت میں اپنے ہی آلات پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے اس دنیا میں تناؤ ہی بڑھے گا کیونکہ جو چیزیں وہ اس رویہ کے ذریعے کماتی ہیں وہ ان کے لیے تناؤ کا باعث بنتی ہیں اور یہ اگلے جہان میں تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہیں، خواہ اس میں کسی شخص کے لیے یہ بات واضح نہ ہو۔ دنیا ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔